کسی کے بارے میں پوچھے کوئی آدمی کہ صاحب فلاں کیسا ہے، اس کا حال کیا ہے، تو آپ کہیں کہ بالکل قابل اطمینان آدمی، جتنا پیسہ چاہو دے دو، وہ پائی پائی تمہارا حساب چکا دے گا اور ایک پیسہ بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ یہ باتیں آپ سب جانتے ہیں، اپنے معاشرے اور اپنے زمانے کے لوگوں کے متعلق خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس زمانے میں لوگ تھے اس زمانے کے لوگوں کے حالات کو وہ جانتے تھے، اور جب اس کی ضرورت پڑی کہ جو لوگ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں اور جن کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں، تو ان صورتوں میں ان سارے لوگوں کے حالات پر لوگوں نے نظر ڈالنی شروع کی اور حالات کو دیکھ کر کے ہی حدیث قبول کرتے تھے۔ اگر وہ قابل اطمینان ہے تو ٹھیک ہے، قابل اطمینان نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے اس دنیا میں صرف ایک ملک میں نہیں بلکہ سارے عالم اسلام میں کون کون سے لوگ بڑے درجے کے اہل علم ہیں، پختہ ہیں، ٹھوس ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور کون لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، اس کو بھی جمہور مسلمان جانتے ہیں، عام مسلمان جانتے ہیں۔ لہذا اس زمانے میں جبکہ اس کی سخت ضرورت تھی مسلمان کو نہیں جانتے، اس لیے انہوں نے اس کو جانا، اس کو پرکھا اور اس کو اپنی کتابوں کے اندر نوٹ کرنا اور درج کرنا شروع کیا۔ پھر ایک تیسری بات ہوئی، کسی بھی امت کے اندر جب ترقی ہوتی ہے تو ترقی رفتہ رفتہ آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ خلفائے راشدین کے دور سے مسلمانوں میں جو ترقی شروع ہوئی تو نہایت تیز رفتار ترقی تھی، صدیوں کا کام برسوں کے اندر ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے گئے، اس کا ایک نسخہ ترکیہ کے اندر موجود ہے۔ کویت کے کچھ حضرات گئے تو ان لوگوں نے اس کا فوٹو لیا اور خاص طریقے سے اس جگہ کا بھی فوٹو لیا جہاں پر کہ آپ کا خون پہنچا تھا اور جہاں پر چھینٹے اس کے لگے ہوئے تھے۔ اس کی کئی کاپیاں ان لوگوں نے بنائی، ایک کاپی میرے پاس ہی بھیج دی۔ اس وقت میں بنارس میں تھا، ہندوستان میں، اور اس کو میں نے دیکھا، اس کے کئی پہلو پر غور کیا تو ایک پہلو کو دیکھ کر کے مجھے بہت تعجب ہوتا تھا۔ کیا وہ پہلو تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خطوط بادشاہوں کو لکھے گئے تھے ان کے فوٹو آج موجود ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو خلافت لکھوائی تھی اور جس کے لکھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کا بھی فوٹو موجود ہے۔ اب ان خطوط کے فوٹو کو دیکھیے تو بالکل بے ڈھنگ ٹائپ کے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قرآن کو پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، اس کے حروف نہایت ہی صاف، نو پلک، انتہائی درست۔ میں نے کہا کہ یہ کیا عجیب بات ہے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائٹنگ اس طرح کی تھی اور ان کے زمانے میں رائٹنگ اس طرح کی کیسے ہو گئی؟ تو ہمارے ہندوستان میں ایک صاحب ہیں جو اس معاملے میں بہت ہی آگے ہیں۔ میں نے ان سے یہ بات پیش کی کہ بھائی یہ ایک چیز مجھے کھٹک رہی ہے، آپ اس کے متعلق بتا دیجئے کہ یہ کیا ہوا۔ تو کہنے لگے کہ مولانا آپ کس خیال میں ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ خلافت راشدہ میں جب جماؤ آیا ہے تو ہر میدان میں مسلمانوں نے اس تیز رفتاری سے ترقی کی ہے کہ صدیوں میں جو چیز انجام پاتی تھی وہ 8 برس 10 برس کے اندر انجام پانے لگی۔ کہا کہ یہ خط اسی کا نتیجہ ہے، وہ خط کا بہت ہی ماہر آدمی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بالکل قطعی طور سے میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی کا یہ خط ہے، یہ بات کا نہیں ہے، یہ بالکل صاف بات ہے، کیونکہ اس زمانے تک خط نے اتنی زیادہ ترقی کر لی تھی۔ اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آرا مشینیں نہیں تھیں اور دنیا بھر کی مشینیں جو آج ایجاد کی گئی ہیں یہ مشینیں نہیں تھیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحری جنگ کے لیے اجازت طلب کی۔ بڑے اصرار کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بحری جنگ کی اجازت دی۔ تو جانتے ہیں کیا صورت ہوئی ہے؟ جس وقت اجازت ملی ہے اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک بھی کشتی نہیں تھی، مگر سال بھر کے اندر انہوں نے 500 بحری جہازوں کا بیڑا بنوا کر کے تیار کر دیا۔ اس زمانے میں جبکہ ہاتھ سے لکڑی چیری جاتی تھی اور آگ میں لوہے کو گلا کر کے چولہے کے اندر گلا کر کے تب اس کی قلعیں بنتی تھی، اس زمانے میں اس تیز رفتاری سے کام ہوا ہے کہ سال بھر کے اندر 500 بحری جہازوں کا بیڑا تیار ہو گیا اور مسلمانوں نے بحری جنگ کی۔
تو اس تیز رفتاری سے ترقی ہو رہی تھی اور اس طریقے سے ہر چیز ڈیولپ ہو رہی تھی. تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ صورت تھی تو اس زمانے میں یہ کام بھی انجام پانا تھا کہ جو چیزیں اب تک لوگ ذہنوں میں زبانی طور سے یاد کرتے تھے اس کو تحریر میں لایا جائے. اس لیے صحابہ کے آخری دور میں، بلکہ خود صحابہ کے دور میں بھی بعض لوگوں نے احادیث کو قلم بند کیا اور اس کے بڑے بڑے ذخیرے تیار ہوئے. لیکن صحابہ کے آخری دور میں جبکہ تابعین عام طریقے سے موجود تھے تو اسی زمانے میں احادیث کو قلم بند کرنا شروع کر دیا گیا، اور تابعین کے دور میں کئی صحیفے احادیث کے تیار ہوئے، اور تبع تابعین کے جو دور میں جو کچھ تیار ہوا وہ تو آج تک ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ تبع تابعی تھے اور ان کی موطا آج تک ہمارے درمیان موجود ہے. تو اس طریقے سے احادیث کو ضبط کرنا شروع کیا گیا. اب احادیث کو ضبط کرتے ہوئے جو فنون تیار ہوئے اتنی کثرت سے تیار ہوئے کہ آج کوئی آدمی ان پر نظر ڈالتا ہے تو اس کو حیرت ہوتی ہے. خطیب بغدادی گزرے ہیں. خطیب بغدادی نے علوم حدیث میں 40 فنوں پر کتابیں لکھی ہیں، یعنی 40 عدد نہیں، 40 فنون پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. حدیث کے فنون اس طریقے سے وسیع ہونا شروع ہوئے اور اس طریقے سے ایک ایک نقطے کو لے کر کے لوگوں نے جانچنا اور پرکھنا اور بحث کرنا شروع کر دیا. اور اس بحث اور جانچ کی روشنی میں وہ طے کرتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے بیچ میں آ کر کے گڑبڑ مچائی تھی. گڑبڑ مچانے والے کون تھے اس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ پہلے شیعہ حضرات نے گڑبڑ مچائی، پھر انہی کے مقابل میں خارجی تیار ہوئے، انہوں نے گڑبڑ مچائی. تھوڑا عرصہ گزرا، ہارون رشید مامون رشید والے کا زمانہ تھا، اس زمانے میں عقلیت پسند لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے احادیث سے بجائے اپنی عقل پر اعتماد کرنے کی کوشش کی. تو احادیث کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹی حدیثیں گڑھ کر کے لوگوں میں چھوڑ دیتے تھے. جھوٹی حدیثیں گڑھ کر کے لوگوں میں چھوڑ دیتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو کہ صاحب جو حدیثیں اتنی زیادہ بے عقلی کی باتیں کر رہی ہیں وہ قابل اعتبار کیسے ہو سکتی ہیں. اچھا، اسی زمانے میں ایک اور طبقہ پیدا ہو گیا تھا، یہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کا طبقہ تھا. یہ کمبخت بھی یہ کام کرتے تھے کہ جھوٹی حدیثیں گڑگڑ کر کے لوگوں میں پھیلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس ذریعے سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلائیں گے اور بزرگ بنائیں گے. یعنی اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا کلام ان کے لیے کافی نہیں تھا، اور وہ اپنی طرف سے گڑھ کر کے جو باتیں کہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اسی سے لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا ہوگی اور وہ دیندار بنیں گے. امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں لکھا ہے، متعدد لوگوں سے روایت کیا ہے کہ ہم نے بزرگوں سے بڑھ کر کے کسی کو احادیث کے اندر جھوٹ بولنے والا نہیں پایا. ما رأینا الصالحین اکثر منہم قدما فی الحدیث، یا اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ ہم نے بزرگوں سے بڑھ کر کے احادیث کے اندر جھوٹ بولنے والا نہیں پایا. تو یہ ایک طبقہ بھی پیدا ہو گیا تھا زاہد تنگ نظر کا، جن کو دین کے متعلق کچھ پتا نہیں تھا، بس سادھوؤں کے طریقے سے دنیا چھوڑ دو اور عیسائیوں کے راہبوں کے طریقے سے تو بزرگ ہو گئے، اور اگر دنیا کو صحیح طریقے سے چلاؤ تو بزرگ نہیں ہوئے. جبکہ دنیا کو صحیح طریقے سے چلانے والے اس امت کے افضل ترین انسان تھے. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد افضل البشر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پاتے ہی انہوں نے دنیا کی لگام اپنے ہاتھ میں لی. خلیفہ کون تھا؟ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے کتنی لڑائیاں کی ہیں، شاید ایسی شاندار لڑائی کسی نے بھی نہ کی ہو. اور پھر ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو انسانوں میں سب سے افضل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 برس تک انہوں نے اس دنیا کے اوپر حکمرانی کی. تو دنیا کو چھوڑ دینا یہ کوئی بزرگی نہیں ہے، دنیا کو سنوارنا یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا کو ٹھیک ڈھنگ سے برتنا یہ سب سے بڑی اطاعت ہے. دنیا کو چھوڑ کر کے فقیری کرنا اور لوگوں کے صدقے اور خیرات اور زکوٰۃ پر پلنا یہ کوئی خوبی ہے؟ یہ تو بہت بڑی خامی ہے. لیکن ان لوگوں کو یہی سمجھ میں آیا کہ صاحب ہم خود بھی تارک الدنیا بن جائیں اور دوسرے انسانوں کو بھی اس راستے پر لگائیں. تو ان لوگوں نے بھی احادیث گڑھنی شروع کی. کچھ تھوڑا عرصہ اور گزرا
تو ایک اور طبقہ پیدا ہوا جو اماموں کے سلسلے میں کشمکش رکھتا تھا، تو وہ اماموں کے تعلق سے حدیثیں اس نے گڑھنی شروع کی اور بڑے بڑے لطیفے پیش آئے۔ ملا علی قاری حنفی، وہ ایک کتاب ہے شرح نخبۃ النظر یا نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر، اس نزہۃ النظر کی شرح انہوں نے لکھی ہے شرح نخبۃ الفکر کے نام سے۔ تو یہ واقعہ مشہور ہے، اس کو انہوں نے اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ اس طریقے سے گڑھنے والے لوگوں کا حال کیا تھا کہ ایک صاحب منبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے شروع کیا حدثنی فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، اس طریقے سے سند بیان کرتے کرتے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یکون فی امتی رجل یقال له ابی حنیفہ هو سراج امتی، یا اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ میری امت میں ایک انسان ہوگا جس کو ابو حنیفہ کہا جائے گا، جو میری امت کا چراغ ہوگا، اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ أَضَرُّ عَلَىٰ أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيسَ يُقَالُ لَهُ محمد بن ادریس، اور میری امت میں ایک انسان ہوگا جو کہ امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا، اس کو محمد بن ادریس کہا جائے گا۔ محمد بن ادریس کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس نے کھڑے ہو کر کے منبر پر یہ حدیث بیان کی، اور جیسے ہی بیان کی دھم سے گر پڑا، بے ہوش ہو کر کے دھم سے گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں اس کو یہ سزا دی۔ تو بہرحال اس طریقے سے اس معنی میں بھی حدیثیں گڑھنے والے لوگ پیدا ہوئے۔ تو جب اس طرح کے لوگوں کا وجود ہونا شروع ہوا تو جیسے جیسے اس طرح کے بدماش لوگ وجود میں آتے گئے، محدثین نے اسی حساب سے شکنجہ چست کرنا شروع کیا اور کسنا شروع کیا کہ کوئی نکل کے نہ جا سکے۔ گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا۔ یہ علم نبی کے تلاش کرنے والے تھے، جو جھوٹ بولنے والا تھا کسی کو بھی چھوڑا نہیں انہوں نے، کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا۔ جس نے بھی کسی حدیث کا دعویٰ کیا اس کا قافیہ تنگ کر دیا، جب تک ثبوت پیش نہ کر سکے تب تک اسی حدیث قبول نہیں کی۔ نہ چھوڑا کوئی گوشہ کذب خفی کا، پوشیدہ سے پوشیدہ بھی کوئی جھوٹ تھا تو اس کو انہوں نے چلنے نہیں دیا۔ تو محدثین نے اس طریقے سے احادیث کی حفاظت کی اور ایسا معیار بنایا کہ کوئی انسان کوئی جھوٹ داخل نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت ساری حکومتوں میں یہ نوٹ جو چلتا رہتا ہے، لوگ جعلی نوٹ بھی بنا کر چلانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ جعلی نوٹ پکڑا جاتا ہے، مگر ہر انسان آسانی سے نہیں پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ محدثین جو تھے یہ کسی جعلی نوٹ کو چلنے نہیں دے سکتے تھے، ان کے پاس بہت سارے معیار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت حافظہ ایسی دی تھی کہ اس کی مثال دنیا میں ملنی مشکل ہے۔ آپ اور ہمارے ذہن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض جملے اور بعض کلمات ذہن سے چپک جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شعر سن لیجئے، پھر ایسا وہ ذہن سے چپکتا ہے کہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ کوئی قول سن لیجئے، وہ ذہن سے چپک جاتا ہے، کبھی نہیں بھولتا ہے۔ بعض شاگرد ہیں، بعض ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ میں بالکل نوعمر تھا، پڑھ کر کے فارغ ہوا، اور ایک صاحب پڑھنے کے لیے آئے، آج وہ مکہ کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے ایک بات پر ایک جملہ ایسا کہا کہ آج تک اس کا ایک لفظ نہیں بھولا ہے، اور ان کا نام سوچتے ہی وہ جملہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی بعض جملے اور فقرے اس طرح چپک جاتے ہیں کہ وہ پھر ادھر نہیں سکتے، آپ کبھی اس کو بھول نہیں سکتے۔ محدثین کو صحابہ سے لے کر کے محدثین تک جو طبقہ گزرا ہے، اس طبقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے اتنی دلچسپی تھی اور اس قدر لگا تھا کہ جو باتیں بھی آپ کے تعلق سے انہوں نے سنی اس کو کبھی بھولے نہیں۔ اور اس زمانے میں بھی بعض افراد ہوئے ہیں۔ ہمارے استادوں کے استاد میں سے مولانا محمد صورتی تھے۔ مولانا محمد صورتی کا حال یہ تھا کہ ان کو 70,000 اشعاریات تھے، عربی زبان کے 70,000 اشعاریات تھے، جس میں سے 16,000 یا اس سے زیادہ اشعار ان کو دور جاہلیت کی یاد تھے۔ اور ان کے علاوہ مولانا ابو الخیر برق، اسی لکھنؤ کے رہنے والے نائب علی کے مولانا ابو الخیر برق،